فکر کہ بہت بڑے عالم الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کی کتاب ہے فیضان سنت، اس کا صفحہ ہے 654، مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب. یہ سنتیں اور آداب سکھا رہے ہیں. اور واقعہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 555 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد ایک صوفی بزرگ شیخ احمد رفاعی صاحب قبر رسول پر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستانے پہ حاضری دیتی تھی. اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے کہ جو زندگی میں بھی نکلتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے. یا رسول اللہ، اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. بھائیو، لاکھوں اگر حاجی یہی قبر رسول پر حاضری کے وقت ڈیمانڈ رکھ دیں، یہ پاسبل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جسمانی منظر لائیو دیکھا کہ قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا. اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. کر دو جی ذکر، تہاڈی مرضی، جدا مرضی، تاکہ بریلوی بیچارے سہم جان کے 11ویں والے پیر بھی سن تے پھرتے ہویا ہونا ہے. وہ پائی کتنے لکھے ہوا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ ان کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے پکے ہو جائیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بھائیو، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور چور اپنی لوگوں. یہ کہتا ہوں اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی جرت. حاضرین، آپ نے دیکھا کہ مرزا جہلمی نے بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری اتاری مدظ اللہ العالی کے اوپر اس بات کا الزام لگایا ہے کہ حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ جو ہے انہوں نے اپنی کتاب فیضان سنت کے اندر لکھا ہے. حالانکہ یہ واقعہ جو ہے صرف امیر اہل سنت نے نہیں لکھا، بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. اگر مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا انصاف کرنے والا ہوں تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو اوپر کی کتابیں ہیں پہلے ان کے اوپر کلام کرتے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، جن جن بڑے بڑے امام نے اس بات کو لکھا ہے، ان کے متعلق کیا حکم ہے. اس سلسلے میں اس نے یہ بھی کہا کہ جی روحیں، شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری روح پہلے آتی تھی. تو کہتا ہے جی یہ کیسی روح ہے جو مرنے سے پہلے بھی چلتی رہتی ہے یا ایسا ہوتا ہے؟ یعنی روح تو وہی ہوتی ہے، جب نکل جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے. تو مرزا صاحب، آپ تو لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیریں پڑھاتے ہیں، تو آپ کے جو جتنے چاہنے والے، یہ جتنے گول کیپر ہیں آپ کے، ان کو بھی بتائیے اور خود بھی آپ پڑھیے سورہ زمر کی آیت نمبر 42. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، اللہ ہی ان کی روحوں کو ان کے موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان روحوں کو نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. اسے یہ پتہ چلا کہ سوتے وقت بھی روحیں قبض ہوتی ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کے اندر. اور اس کے علاوہ آپ کی تسلی کے لیے صحیح بخاری میں امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نقل کی ہے. حدیث نمبر 1127 نمبر حدیث پڑھیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی ٹیم کو شفا ہوگی. تو پہلے آپ پڑھیں تو صحیح روح کے متعلق کہ روح کیا ہے اور روح کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. پھر کہا جی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو کہاں لکھا ہے؟ دیکھیے کہاں لکھا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کہاں لکھا ہے. الدرہ کتاب کے اندر لکھا ہے، اور اس کو مرزا صاحب کے سسرال والوں نے چھاپا ہے، یعنی بیروت والوں نے اس کو چھاپا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی علیہ السلام کے روز انور پر حاضری دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے لیے نکالا ہے. اور اس کو بہت سارے امام نے لکھا ہے، لیکن مرزا جہلمی صاحب چونکہ اولیاء کی کرامت کا انکار کرنا ان کا مشن ہے، اور ان کی پوری برادری کا یہ مشن ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی کرامات کو جو ہے ایسے ہی ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں اور ان کا رد کر دیتے ہیں اور ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ والوں کے ساتھ دشمنی جو ہے ان کو ازل سے ورثے میں ملی ہے، اور ان کے بڑے شیخ ابلیس کو بھی ورثے میں یہ ملی تھی کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اسی طرح دشمنی کیا کرتے تھے، اور اب بھی کرتا ہے. تو اسی طرح
انہوں نے اس بات کو ٹھکرا دیا. حالانکہ اس سے آگے آئیے, آپ کو تو حضرت شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے پر آپ کو پریشانی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لکھا ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے السفینہ القادریہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر الشیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے تو پورے کے پورے امام احمد ابن حنبل اپنی مزار سے نکل آئے. آپ کو تو ایک ہاتھ سے پریشانی ہے نا, آپ ابن حجر پہ فتویٰ لگائیں. آپ تصویر پڑھتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی کے نام کی, تو آپ دیکھیے کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل پورے کے پورے اپنے مزار سے نکل آئے اور آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے سینے سے لگایا ہے. آپ کو تو ایک ہاتھ سے پریشانی ہو رہی تھی ابھی, تو آپ پہلے امام احمد ابن حنبل کی طرف جو ہے نا فتویٰ لگائیں. آپ امام ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری ان کے اوپر آپ فتویٰ لگائے کہ بڑے بڑے امام نے ان باتوں کو لکھا ہوا ہے, آپ کس بات کا انکار کریں گے؟ اور کرامت تو ہوتی وہ ہے جس کو عقل نہیں مانتا. آج مرزائی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ یہ بات کیسے ہو گئی جی, یہ کیسے ہوتا ہے. کرامت ہوتی وہی ہے جس کو عقل نہ مانے لیکن دل اس کو منواتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کو ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے وہ موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی اگر وہ چاہیں اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے ذریعے سے ایسی کرامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے علامہ منیر عباس چشتی فیس بک پیج کو لائک کریں اور خادم اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر